بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نعبد و یہ نستعین۔ میرے پاکستانیوں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کا کیا بن رہا ہے، عمران خان کا کیا ہو رہا ہے، تو عمران خان کب باہر آئیں گے؟ تو اس کا سمپل اور سادہ جواب تو یہ ہے، کیونکہ عمران خان رستہ ہے مزاحمت والا، اور وہ مزاحمت اپنی طرف سے تو وہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں ان حکمرانوں کے آگے یا ان ظالموں کے آگے کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے تو وہ سچ ثابت کر دی۔ اور رہی بات اب ہماری ایز اے پبلک کی، تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم نے خان صاحب کو دھوکہ دیا۔ وہ کس طرح دھوکہ دیا کہ ہم نے کلمے بھرے، نعرے لگائے، اپنے جلسوں میں خان صاحب کو اعتماد دلوایا، مگر ہمارا وہ حال ہے کہ ہم گھر سے سوشل میڈیا تک تو ہیں، ووٹ دینے تک تو ہم نے کام کیا 8 فروری والا، تو ہم اگر روڈ پہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پیچھے ہم نکلے، بے شک نکلے، مگر اس وقت بھی کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ گولی چلائی جائے گی۔ یہ جتنے بھی لوگ مرے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارے ادارے کیا ہمیں ہی گولی ماریں گے۔ تو جب تک گولی ماری گئی تو پھر حالات آپ کے سامنے ہو گئے، لوگوں میں ہمت نہیں بندھی، یا خان صاحب ابھی اکیلے رہ گئے ہیں۔ اور خان صاحب کا جو آخری والا میسیج آیا ہے اپنی بہنوں تک کہ بھائی میری بہنیں میرے لیے، میری آنکھ یا میری بیماری کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں ایز اے پی ٹی آئی، ایز اے پاکستانی، حالانکہ وہ بندہ کھڑا ہمارے لیے ہے، مگر ہمیں شاید یہ سمجھ بالکل نہیں آ رہی، یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یا ہم بزدل ہیں کہ ان کی بات کو ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ مسئلہ سمپل یہ ہے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ اور کس لیے خان صاحب، پھر لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں بھی کب باہر آئیں گے، تو میں نے تو ان کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ خان صاحب عدالتیں جو ہیں نا، یہ ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں کو انہوں نے بنا رکھی ہیں، ان لوگوں سے خان صاحب نے، مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، خان صاحب نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ وہ اس لیے نہیں کرنی کہ وہ ایک نظریاتی وہ لیڈر ہیں، ان کی کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں آپ کہتے ہیں کہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں ایسی کوئی بات کروں، یا انہوں نے خود کہا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا کئی ویڈیوز کے اندر کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو وہ تو کسی صورت پیچھے ہٹنے کو، قدم کیا انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور رہی ہماری بات، اب ہم نے نکلوانا ہے نا، اور خان صاحب نے، مرشد نے کہا بھی تھا کہ مجھے کوئی بھی نکلوائے گا تو وہ میری پاکستان کی عوام ہوگی، اور پاکستان کی عوام کو جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری نظر ہے، یا جس سمت سے میں شاید دیکھتا ہوں، تو میں کیا کہوں، بزدلی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور یہ شاید لوگ کہتے ہیں بھئی اس سٹرگل سے، جس طرح ہم ابھی تھوڑے سے لوگ پھر رہے ہیں بھئی اڈیالہ یا ہائی کورٹ، بھئی اس طرح کر کے نظام کو حل ہو جائے گا، تو بھئی وہ آپ کے مخالفین آپ کو کیوں ایسا حل کر کے دیں گے، جبکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ خان صاحب آ گیا تو ہم اتنے اللیگل کام کر چکے ہیں کہ ہم نہیں بچ پائیں گے، تو ابھی وہ خان صاحب کو کیوں نکالیں گے باہر؟ اگر خان صاحب کو کسی نے نکالنا ہے، اور خان صاحب نے نہ ان کا لاہ عمل لینا ہے کہ عدالتوں کو پھر آرڈر آئے گا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ ڈھیلی ہو جائیں، آپ ریلیکس کر دیں خان صاحب کو، کیونکہ وہ اس وقت ریلیکس ہوں گی جب ان کو آرڈر آئے گا، اور وہ ان کو آرڈر اس وقت آئے گا جب خان صاحب ان کو کوئی بات کریں گے، تو یہ تو بالکل ہونے نہیں لگا نا۔ میں نے کئی دفعہ بات سخت ہے کر دیتا ہوں، اور بعد میں خود کو بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ خان صاحب مطلب عدالت جیل کے اندر مر تو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نظریہ ہیں، وہ ایک نظریاتی آدمی ہیں، انہوں نے کیا اس لیے لیا تھا سٹینڈ، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان میں دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس طرح کرنا چاہیے، پاکستان کو حقیقی آزادی دینی چاہیے، یہ آزادی نہیں ہے، تو کوئی آپ لوگ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے اپنا نظریہ اس پہ وہ قائم ہیں۔ ایسے نظریاتی لوگ یہ امام عالی مقام کے پیروکار ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے، اور نہ ہی ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو نظریہ سکھاتے ہیں، نظریہ پڑھاتے ہیں، اور پھر اس پہ جیسے خود بندہ عمل کرتا ہے تو پھر کسی کو کہتا ہے کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں، تو وہ عمل تو وہ تو کھڑے ہیں، انہوں نے تو نہیں پیچھے ہٹنا۔
رہی بات دوسری کہ خان صاحب نے پھر کہا تھا کہ مجھے پاکستانی عوام نے نکالنا ہے، تو یہ عدالتوں والا جو سارا ڈھکوسلا ہے، سارا ڈھونس ہے یار، سارا بکواس ہے۔ نکلنا ہے آپ کو ہمیں، اور اس کے لیے قربانی، جیسے مرشد پورے پاکستان کے کیا پوری دنیا پہ حاوی ہیں، اور ابھی جو دنیا کی جنگیں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی مرشد کی ایک بہت بڑی پکچر سامنے آتی ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں وہ مرشد کو اندر رکھ کے ہی ہو سکتے تھے، مرشد اگر باہر ہوتے تو وہ کسی صورت نہ ہو سکتے۔ اب میرے خیال میں بہت لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ خان صاحب نہ کہ پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہیں، بلکہ دنیا اسلام کے لیے، بلکہ دنیا انسانیت کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی انسانیت کی، اسلام کی، اور اسلام سکھاتا ہی انسانیت ہے، وہ بات کرتے نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے کیا ہے۔ اگر انسانی معاملات میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ضرور بات کرتے ہیں۔ اور اب انسانی لوگوں کو، انسانیت کے بروئے کار پاکستان سے باہر بھی لوگ کیوں بات کر رہے ہیں عمران خان پہ؟ کیونکہ عمران خان ایز اے انسانی طور پہ بہت بڑے ہیومن بینگ ہیں۔ اور آپ لوگوں کو بھی گزارش ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کب آئیں گے، تو یہ میرے خیال میں یہ میری بات چیت آپ کو سامنے رکھیں گے، سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ خان صاحب باہر تب آئیں گے جب آپ لوگ باہر نکلیں گے۔ آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ جو اس وقت کا دستور کھڑا ہے، یا اس وقت کا جو ان کا آپس میں ان بٹوین آپس میں مرج ہوئے کھڑے ہیں، یہ چور سپاہی والا معاملہ، تو یہ کیوں عمران خان کو چھوڑیں گے؟ کیوں چھوڑیں گے کہ یہ ہمارے کاموں میں رکھنا ڈالیں، یا ہمیں مشکلات سے، یا ہمارا مطلب وہ شروع ہو جائے انتقام وغیرہ، یا ہمارا میرے پاس وہ لفظ نہیں آ رہا، بھئی ان کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ پوچھ گچھ شروع ہو جائے، تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اور یہ پھر ایک دفعہ لکھ لو، کیونکہ میں نظریاتی آدمی ہوں، میں خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہوں پچھلے 30 سال سے، تو وہ ایک نظریاتی آدمی ہے، اس نے جو کرنا تھا، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور ہم نے اب جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے، اس لیے مرشد اندر ہیں۔ اور مرشد کی آنکھ کیوں خراب ہوئی؟ انہوں نے خان صاحب کو، مرشد کو اندر بند کیا، آئسولیٹ کیا، مگر ہم آئسولیشن نہیں کھلوا سکے پچھلے 3-4 ماہ سے۔ ہم کیونکہ ہر جگہ ٹوٹلی تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈنڈے منڈے مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ ہم ایز اے قوم کی طرح ریئیکٹ نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ۔ ہم ایک ہجوم ہیں، ہم ایک موب ہیں، ہم ایک بکھری ہوئی چیزیں ہیں، ہم قوم والا معاملہ نہیں کر رہے۔ قومیں وہ ہوتی ہیں کہ ابھی ایران کو دیکھو، پوری دنیا ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، مگر وہ ایز اے قوم کی طرح کھڑے ہیں، تو الحمدللہ ان کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں۔ ہاں مشکلات آتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، مگر ہم لوگوں کی جو بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم شہادت بھی نہ دیں اور معاملات حل ہو جائیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شہادت ہوتی ہے نا تو پھر معاملات اس کے حل ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ کوئی شہادت دینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، جو پچھلی دفعہ گولیاں چل بھی گئی تھیں تو اس وقت کوئی شہادت دینے نہیں آیا تھا، ہر لوگ ایسے آئے تھے۔ اب جو لوگ آئیں گے یا ہم لوگ نکلیں گے ایز اے قوم کی طرح کہ بے شک ہمیں گولی لگتی ہے، ہماری شہادت ہوتی ہے، تو پھر کیونکہ اس طرح کر کے ہم مرشد کو باہر لائیں گے۔ باقی دوستوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ عدالتیں، خان صاحب کل ڈھیلی بات کریں تو عید تو دور کی بات ہے، کل باہر آ جائیں گے، مگر ہمیں پتہ ہے وہ بات کریں گے نہیں نا۔ وہ جس جگہ رائٹ پہ کھڑے ہیں، جس جگہ وہ کھڑے ہیں آج، تو کیا پھر ان کی کوئی بات رہ جائے گی کہ وہ کس لیے اتنی سٹرگل کر رہے تھے؟ سٹرگل یہ ہے کہ غلط بات کو میں غلط کہوں گا اور ٹھیک بات کو ٹھیک کہوں گا۔ اس کے لیے جیسے امام علی مقام نے شہادت دی، شہادت تو ہوتا ہے کہ یہ ان کا کام تو ہوتا ہے جھکا لینا کہ میری بات پہ آپ آمین کر لو۔ جب یہ آمین نہیں کروا پاتے تو پھر اس کو ظلم کرتے ہیں یا ان کو شہادت مارتے ہیں، تو وہ پھر جیت ان کی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اپنی جان دے دی ہے مگر بات نہیں مانی گئی۔ تو وہ نظریاتی آدمی ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، بالکل نہیں ہٹیں گے، اور شہادت تو وہ دے سکتے ہیں مگر غلط بات کو آمین نہیں کر سکتے۔ یہ نظریاتی یا لیڈرز آدمیوں کے اندر یہ خوبی خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ لوگ بھی اپنے اندر کوئی سوچیں کہ سادہ زندگی تو یہاں نہیں رہنی، سادہ ہم نے کبھی نہیں رہنا،
اور انشاءاللہ آگے بڑھیں اور پاکستان کے معاملات کے لیے بھی، اپنے معاملات کے لیے بھی، اور مرشد کے معاملات کے لیے بھی آپ کو اسٹرگل کرنی ہوگی، تب جا کے معاملات ہوں گے، شہادتیں ہوں گی۔ میں نے بہت دفعہ اپنی نجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو 47 والی آزادی ملی تھی 25 لاکھ شہادتیں دے کر، اور یہ حقیقی آزادی ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو اور زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کھال کھینچتی ہے کٹتی ہے گردن، لوگوں نے کلمے کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ یہ بڑی مشکل کام ہے اور آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔